بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور کتاب القصاص میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر مسائل آپ کو سنائیں گے۔ وہ 5 مسئلے تھے یا ہیں، ان میں سے 4 پورے ہو گئے۔ آج انشاءاللہ 5واں مسئلہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے بحث میں وارد ہوں گے۔ خوب، 5ویں مسئلے میں کیا ہے کہ اگر ایک انسان قتل ہو جاتا ہے، اس کے قاتلین کون ہیں؟ ایک حر ہے، ایک عبد ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر ولی کی 2 صورتیں، دونوں کو قتل کرتا ہے، ایک کو قتل کرتا ہے۔ خوب، اگر دونوں کو قتل کرتا ہے تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ جناب جو حر قتل ہوا اس کو تو آدھی دیت دینی پڑے گی، باقی عبد جو ہے اس نے بھی آدھی گویا کہ جو ہے کیا جنایت کی ہے، تو عبد کی قیمت دیکھیں گے آدھی جنایت کے برابر ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ اگر آدھی اس کی جو ہے کیا ہے جناب اس کی قیمت آدھی جنایت کے برابر ہے، پھر تو کوئی اس کے مولا کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، اور اگر اس کی قیمت کم ہے آدھی جنایت سے تو مولا سے کچھ لینا نہیں پڑے گا، کیونکہ مولا نے تو خود عبد دے دیا۔ اگر عبد کی قیمت آدھی جنایت سے بڑھتی ہے تو بڑھنے کی صورت میں بھی آیا وہ دیت سے بھی بڑھ جاتی ہے یا دیت کے اندر ہے۔ اگر دیت کے اندر ہے تو اضافی قیمت مولا کو دینی پڑے گی، اگر دیت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اضافی دیت سے جو اضافی ہے یعنی فل دیت سے وہ نہیں دینا پڑے گا، حصہ باقی دینی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مولا اپنا عبد ہی حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی یہ لے لو، پھر تو اس کا قصاص ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جرم میں کچھ پھر اور بھی اگر مجرم آ جاتے ہیں، مثلا عورت بھی قاتل ہے، خنثی بھی قاتل ہے، ایک آزاد مرد بھی قاتل ہے، تو پھر ہر ایک کے لیے اس کے مخصوص احکام جاری ہوں گے، جو انشاءاللہ ہم عبارت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو عبارت پہ آپ کو توجہ۔ الخامسۃ، 5واں مسئلہ، لو اشترک حر و عبد، اگر مشترک ہو آزاد مرد اور ایک عبد فی قتل ہی، جناب اس آزاد مرد کے قتل میں، خوب، فلہو، تو اس ولی مقتول کو، لہو کی ضمیر جائے گی ولی مقتول کی طرف، ولی مقتول کو حق ہے قتلہما، کہ اس عبد کو اور اس آزاد دونوں کو قتل کر دے معاً ساتھ، وَيَرُدُّ، اور یہ ولی مقتول لوٹا کر دے گا اس حر کو، کیا لوٹا کر دے گا؟ نصف دیت ہی، اس کے دیت کا آدھا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد گویا کہ اس کے باپ کے فل کا قاتل ہے، آدھے حصے کا قاتل ہے۔ لِأَنَّهَا الْفَاضِلُ عَنْ جِنَایَتِهِ، لِأَنَّهُ ہوتا تو میرے خیال میں بہتر تھا، پھر ہم نصف دیت کی طرف پلٹائیں گے۔ اب لِأَنَّهَا ہے تو ہم دیت کی طرف پلٹائیں گے، یعنی یہ جو دیت کا آدھا حصہ دے رہا ہے یہ اس مجرم کے جنایت سے اضافی حصہ ہے۔ وَعَلَى مَوْلَ الْعَبْدِ، اچھا، اور عبد کے مولا کو بھی کچھ دے گا؟ کہتے جی ہاں، ما فضل، اگر اس کو شرف ہے شرف فضل لیں، ٹھیک ہے، من قیمت ہی، اس عبد کی جو قیمت کا حصہ بڑھ رہا ہے، ان نصف دیت، آدھے دیت سے، ان کان للعبد فضل، اگر اس عبد کے لیے کچھ اضافی قیمت ہے تو دے دے گا، ما لم یتجاوز، جب تک اس عبد کی قیمت تجاوز نہ کرے دیت الحر، حر کی دیت سے، فترد الیہا، پھر اس قیمت کو ہم اس دیت تک لے آئیں گے، دیت سے اضافی رقم نہیں دیں گے۔ وَإِن قتل أَحَدَهُمَا، اگر ولی مقتول اس آزاد اور عبد میں سے کسی ایک کو قتل کرنا چاہتا ہے، فَرَدُّ عَلَى الْحُرِّ مِنْ مَوْلَ الْعَبْدِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ، فَرَدُّ عَلَى الْحُرِّ، تو اگر یہ جو ہے کیا ہے جناب حر کو قتل کرتا ہے
تو پھر حر کو تو آدھا جرم اس نے کیا تھا، وہ عبد کا مولا اپنی جیب سے پیسے دے گا، لیکن اقل الامرین، دو امر میں سے جو عقل ہوگا، میں نے جنایت ہی و قیمت عبد ہی، ٹھیک ہے، یعنی عبد کی جنایت اگر کم ہے تو وہ دے گا، اور اگر عبد کی قیمت کم ہے اس کی جنایت سے تو وہ قیمت دے گا۔ ان اختار قتل الحر، اگر ولی مقتول اختیار کرتا ہے کہ جناب حر کو جو ہے کیا وہ قتل کرے، لأن الاقل ان کان هو الجنایت، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ اگر جنایت ہے، وہ هو نصف دیت المقتول، وہ مقتول کے دیت کا آدھا حصہ، فلا یلزم الجانی سواہا، تو یہ عبد بھی جو جنایت کار ہے اس کو اس اپنی جنایت سے زیادہ چیز دینا ضروری نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ هُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ، اور اگر عبد کی قیمت جو ہے کیا ہے جناب کم ہے، دیت زیادہ ہے، فلا یجن الجانی، تو جنایت کار جنایت نہیں کرتا، اللہ اکثر من نفس، اپنے نفس سے زیادہ نہیں کر سکتا، ولا یلزم مولاہ الزائد، اور اس عبد کے مولا کے لیے وہ اضافی رقم دینا ضروری نہیں ہے۔ ثم ان کان الاقل هو قیمت العبد، لیکن اگر عبد کی قیمت کم ہے، فعلی الولی، تو ولی پر لازمی ہے اکمال و نصف دیت، کہ وہ مکمل کرے دیت کے آدھے حصے کو، لأولیاء الحر، اس حر جس کو قتل کیا اس کو فرض کریں کہ آدھی دیت جو ہے کیا ہے وہ 50 اونٹ ہے، فرض کرتے ہیں، اور عبد کی قیمت 40 اونٹ ہے، تو 40 اونٹ تو دے گا عبد کا مولا، باقی 10 اونٹ مقتول کا ولی اپنی جیب سے دے گا۔ وَرَدُّ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مِنِ الشَّرْعِ ان اختار الولی العبد، اور کہتے ہیں لوٹا کر دے گا عبد کے مولا کو من شریک ہی الحر، وہ عبد کے مولا کو جو پیسے دے گا یہ ولی مقتول اپنی جیب سے، کہتے نہیں، اس عبد کا جو شریک تھا قتل میں حر، ٹھیک ہے، اس کے سے پیسے لے کر عبد کو دے گا۔ ان اختار الولی العبد، اگر ولی چاہتے کہ عبد کو قتل کروں، وَكَانَ لَهُ فَاضِلٌ مِّن قِيمَتِهِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عبد کی قیمت بھی آدھی جنایت سے بڑھتی ہے، فَإِن تَجَاوَزَتْ قِيمَتُهُ نِصْفَ دِيَةِ الْحُرِّ، اگر بڑھ جاتی ہے عبد کی قیمت آزاد آدمی کے دیت کے آدھے سے زیادہ، تو ٹھیک ہے اس کو دیں گے۔ ثم ان استوعبت قیمت و دیت، لیکن اگر اس عبد کی قیمت جو ہے کیا گھیر لیتی ہے پوری دیت آزاد مرد کو، فلہ جمیع المردود، پھر اس عبد کے مولا کو جتنی بھی پیسے ملے ہیں اس حر کی طرف سے وہ دے دیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ اقل، لیکن اگر عبد کی قیمت آدھی دیت سے بھی کم ہے، فَزَائِدُ مِنَ الْمَرْدُودِ ان قیمت ہی، تو جو اضافی رقم دی گئی ہے عبد کی قیمت سے بعد حد مقابل جنایت ہی، جبکہ عبد کی جنایت اس سے کم کریں گے، لولی المقتول، تو وہ اضافی پیسے عبد کے مولا کو نہیں دیں گے بلکہ مقتول کے ولی کو جو ہے کیا وہ پیسے ملیں گے۔ وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ، اگر اس عبد کے لیے کچھ بھی اضافی نہ بچے، بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ، بھائی عبد کی قیمت آزاد انسان کے دیت کے آدھے کے برابر ہے یا اس سے بھی کم ہے، تو رد الحر عوض جنایت ہی، حر بندہ جو قتل میں شریک تھا وہ اپنے جنایت کا عوض دے گا، وہ ہوا نصف دیت المولا، مولا کو دے گا انشاء اگر چاہے۔ ھذا هو المحصل فی المسألۃ، یہی جو ہے باتیں، یہی جناب نقطے حاصل ہوئے ہیں اس مسئلے میں، کون سا، جہاں پر مشترک حر اور عبد کسی آزاد بندے کے قتل میں۔ وَفِيهَا أَقْوَالٌ أُخَرَ، اس مسئلے میں دوسرے بھی اقوال ہیں، مدخولتن، مدخولتن تو داخل کیے گئے، یعنی جن میں اشکال ہے، وہ اشکال سے خالی اور صاف نہیں ہے۔ وَمِنْهُ يُعْرَفُ، کہتے اس مسئلے سے پہچانا جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، حکم اشتراک العبد والمرأة، اگر عبد اور ایک عورت مل کر کسی کو قتل کرتے ہیں، پھر قتل الحر، اور وہ قتل ہونے والا بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ آزاد ہے، تو وغیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور جو ہے کیا من الفروض، جو بھی آپ فرض کر سکتے ہیں،
کا اشتراک کل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى، کبھی کبھی قتل کرنے میں ایک آزاد مرد ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے اور ایک خنثی ہوتا ہے، وہ اجتماع ثلاثہ وغیرہ، کبھی 3 ملتے ہیں کبھی غیر 3 ملتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ولی مقتول سب کو قتل کرنا چاہتا ہے تو حر کی دیت کو سامنے لکھے گا، عبد کی قیمت کو سامنے لکھے گا، عورت کی دیت تو آدھے مرد کی ہے، خنثی کی دیت 75% ہے، تو سب کو لکھ کر ان کے اضافی حصے دے گا، باقی ایک دیت کے بدلے میں سب کو قتل کر سکتا ہے۔ مقتول کہتے ہیں مقتول کی دیت کو مد نظر رکھا جائے گا، ان کان حرن، اگر وہ مقتول آزاد ہے، فَإِنْ زَادَتْ عَنْ جِنَایَتِهِ دُفِعَ إِلَیْهِ زائد، یا یہاں حر سے مراد یہ ہے کہ وہ قاتل حر، کہتے اس کی دیت کو نظر میں رکھا جائے گا کہ وہ 4 بندوں میں سے ایک تھا تو اس کی جنایت 4تھا حصہ ہے، خوب تو زائد رقم اس کے وراث کو دی جائے گی۔ وَإِنْ سَاوَتْ، اور اگر جو ہے کیا ہے جناب مساوی ہے کیا اس کی دیت، یا نقصت اقتصر علی قتل ہی، پھر تو اسی کے قتل پر اکتفا کیا جائے گا۔ وقیمت العبد کذالک، پھر عبد کی قیمت کو بھی ایسے ہی دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت اس کی جنایت سے بڑھ کر ہے، کم ہے، برابر ہے، ما لم تزد عن دیت الحر، جب تک اس عبد کی قیمت آزاد کی دیت سے نہ بڑھے۔ ورد شریکو، اور جو بندہ مجرم تھا لیکن قتل نہیں ہوتا وہ ادا کرے گا رقم، الذی لا یقتل، وہ شریک جس کو قتل نہیں کیا جاتا، ما قابل جنایتہ، جو اس کے جنایت کے مقابلے میں ہے، من دیت المقتول، مقتول کی دیت دے گا کس کو، علی شریک، دوسرے شریک کو جو اس کے ساتھ قتل میں شریک تھا۔ ان استوعبت فاضل دیتہ او قیمتہ للمردود، اگر گھیر لے اس کا اضافی دیا یا اس کی قیمت اس لوٹا ہوئے مال کو، وَإِلَّا رُدَّ الْفَاضِلُ إِلَى الْوَلِي، لیکن اگر ان کی جنایت سے بھی کچھ پیسے مزید بچ جاتے ہیں تو وہ ولی مقتول کو ملیں گے۔ وَقَذَ الْقَوْلُ لَوْ كَانَ الْإِشْتِرَاكُ فِي قَتْلِ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَىٰ، اگر اشتراک جو ہے کیا ہے جناب وہ کسی عورت کے قتل میں ہے، کسی خنثی کے قتل میں ہے، تو بہرحال پھر سب کی دیت جنایت کو مد نظر رکھیں گے۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ رَدِّ عَلَى الْإِسْتِفَاءِ، اور واجب ہے کہ وہ پیسے پہلے دیے جائیں اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے، فی جمیع الفروض، ان تمام فروض میں۔ الحمدللہ یہ مسائل پورے ہو گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شرائط القصاص پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔